دوستوں، شب برات کی نماز کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ اکثر لوگ اس مبارک رات میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے کہ شب برات کے نوافل کی نیت کیسے کریں گے، کیا ان میں کوئی خاص صورت پڑھنا لازمی ہے، کیا ان میں کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا اس مبارک رات کی عبادت کے لیے سونا لازمی ہے اور ضروری ہے، یا بغیر سوئے بھی ہم اپنی رات اللہ کی بندگی میں گزار سکتے ہیں۔ شب برات کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے، اور اس رات کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں، یہ تمام ترتیبات اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ رات دراصل بہت ہی فضیلت برکت والی رات ہے، اس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور خالق کائنات کو اس رات میں اپنے بندے کا گڑ گڑانا بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ شب برات کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ دوستو، آج شب برات کی یہ رات، یہ 12 رکعت نفل نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یا جس گھر میں بھی یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس گھر والے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، اور اس گھر والے کو اور جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، یعنی وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس عمل اور ان نوافل کی برکت سے اللہ اس کا گھر اللہ کی رحمت سے، رزق و دولت سے بھر جاتا ہے، اور پورے سال کے لیے پھر وہ بندہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں سے اس کے گھر میں رزق آ رہا ہے، اور شب برات کی تمام برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ اسی لیے شب برات کب ہے یہ بھی بتاتا ہوں، آگے ذرا سنیے گا کہ آپ نے اس رات میں کون کون سی عبادت اور کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ اکثر لوگ اس رات کی برکتیں نہیں حاصل کر پاتے، اسی لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس رات کو کیسے گزارنا ہے اور کیسے برکتیں سمیٹنی ہے، کیونکہ یہ رات بڑی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج کی رات عام رات نہیں ہے، آج آسمان سے فیصلے اترنے والی رات ہے۔ آج وہ رات ہے جب فرشتوں کے ہاتھوں میں وہ فرشتے یعنی کہ وہ فہرستیں تھما دی جاتی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ اگلے 1 سال میں کون سا بچہ یتیم ہوگا، کون سی عورت بیوہ ہوگی، کس کو بادشاہی ملے گی اور کس کا نام اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ آج شب برات کی رات ہے، اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ اگر آج بھی آپ کے آنسو نہ نکلے، اگر آج بھی آپ نے اپنے نصیب کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تو یاد رکھیں اگلے سال تک شاید آپ کو مہلت نہ ملے۔ آپ پریشانی سے یعنی کہ آپ کے پاس پریشان ہے کہ رزق نہیں ہے، قرض نے جینا حرام کر دیا ہے، گھر میں سکون نہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا وہ خفیہ طریقہ بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اسے پڑھنے والے کی تقدیر کے بند تالے فرشتے کھول دیتے ہیں۔ یہ نفل کیوں پڑھے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور ان 12 رکعتوں کے پیچھے چھپا وہ راز کیا ہے جو آپ کی 7 نسلوں کو غریبی مٹا سکتا ہے۔ اگر آپ نے آج یہ راز ضائع کر دیا تو شاید پوری زندگی پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ بچے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی 15 شعبان کی یہ رات ہی کیوں؟ تو سنیے، یہ وہ رات ہے جس میں اعمال یعنی کہ اعمال کتاب سے فیصلے نقل کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا وہ شاہکار ہے کہ وہ خود پہلے آسمان پر آ کر آپ کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتا ہے۔ یہ 12 رکعت نفل اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جا کر یہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو، اس نے اپنی نیک نیت قربان کی اور
اس نے مجھے پہچان لیا، اب اس کی جھولی بھرنا میرا کام ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایک رکعت کا وہ طریقہ سمجھاؤں گا جس سے آپ کی ہر دعا عرش کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی خاص بات بتاؤں گا کہ ان 12 نفلوں کے بعد وہ کون سا ایک ایسا جملہ ہے جو آپ نے سجدے میں جا کر کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ بھی اس کی مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی رات آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والا ہے۔ آپ نے اب تک ہزاروں ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لاکھوں وظیفے سنے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا، جیسے کسی تالے کو کھولنے کے لیے صحیح چابی اور صحیح وقت کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی شب برات کہ وہ یہ 12 نفل وہ ماسٹر کیز ہیں جو تبھی کام کرتی ہیں جب ان کے ساتھ وہ 4 خاص وظائف شامل کیے جائیں جن کا ذکر آج میں کرنے والا ہوں۔ یہ نفل اور یہ 4 وظائف ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے جسم کے لیے روح۔ اگر آپ نے صرف نفل پڑھ لیے اور وہ وظائف چھوڑ دیے تو آپ اس عظیم برکت سے محروم رہ جائیں گے جو آج کی رات یعنی کہ بٹ رہی ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے پچھلے سال بھی نفل پڑھے تھے مگر حالات نہیں بدلے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان نوافل کے ساتھ وہ مخصوص ذکر کیا تھا جو اس رات کی تاثیر کو کھینچ لاتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا اسٹرانگ کمبینیشن بنانے جا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ ان نوافل کی پہلی 2 رکعتیں مکمل کر کے پہلے وظیفے کی طرف بڑھیں گے، آپ کو اپنے دل کے اندر وہ سکون، وہ یقین محسوس ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ 12 رکعتیں دراصل 12 سیڑھیاں ہیں جو آپ کو عرش الہی کے اتنا قریب لے کر جائیں گی، اتنا قریب کر دیں گی کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کن فیکن کی طاقت پالے گا انشاءاللہ۔ دوستو ذرا سوچیں، اگر آج کی رات آپ کے رزق کے فیصلے تنگی لکھ دی گئی ہے یعنی کہ تو پورا سال ایڑیاں رگڑنے سے بھی وہ تنگی دور نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ کی عزت اور شہرت کے فیصلے میں رکاوٹ آ گئی ہے تو کوئی دنیاوی طاقت آپ کو مقام نہیں دلا سکتی، لیکن اگر آج آپ نے میرے بتائے ہوئے اس طریقے سے یہ 12 نفل پڑھ لیے اور ان کے درمیان وہ 4 طاقتور وظائف پڑھ لیے تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر کا قلم اللہ کی رحمت خود بدل دے گی۔ میں آپ کو وہ ترتیب سمجھاؤں گا کہ کس رکعت کے بعد کون سا وظیفہ کرنا ہے تاکہ آپ سے ایک سیکنڈ کی بھی غلطی نہ ہو۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں، جن کی دعائیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ آج کی رات دیواریں گرانے کی رات ہے، آج کی رات بندشیں توڑنے کی رات ہے۔ کیا تیار ہیں اس 12 رکعت نفل کو 4 وظائف کے اس معجزاتی جوڑ کو جاننے کے لیے؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے تمام گناہوں کا بوجھ پیچھے چھوڑ کر اس رب کے سامنے جھک جائیں جو آج پکار پکار کر ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ شب برات کی وہ رات ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی حاجات دل میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے پورے یقین سے آمین کہیے گا۔ کیا معلوم کس کے ٹوٹے ہوئے دل کی آمین ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، اے رحمان و رحیم، اے رب، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، اے رزق کے خزانوں کے مالک مولا، آج شب برات کی اس مبارک رات میں ہم گنہگار تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہم نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، ہم نے تیری نافرمانیاں کی، ہم نے گناہوں کے ڈھیر لگا لیے، لیکن میرے مالک تو غفور و رحیم ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ مولا، آج کی رات ہمارے تمام میرے مولا یعنی کہ ہمارے نام کے آگے سے بدبخت کا لفظ مٹا کر خوش بخت لکھ دے۔ یا الہی، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن کے سر پر قرض کا پہاڑ ہے، اے میرے مولا غیب سے مدد کرنے والے رب، آج ان 12 نفلوں اور ان مبارک وظائف کے صدقے ان کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ان کی نسلیں بھی تاحال یعنی کہ نحال ہو جائیں۔ یا اللہ، جن بیٹیوں کے نصیب بند ہیں، جو مائیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے رو رہی ہیں، یا اللہ ان کے نصیب کھول دے۔ جو بیمار اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، جنہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، یا شافی، اے شافی مطلق، انہیں صحت کاملہ عطا فرما دی یا رب العالمین۔ آج کی رات جن کے نصیب میں تو نے موت لکھی ہے مولا، انہیں ایمان پر موت نصیب فرما۔ جن کی زندگی لکھی ہے، انہیں اپنی
میرے مولا اطاعت والی زندگی عطا فرما مولا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا الہی جو اس وقت آمین لکھ رہا ہے، جو یہ دعا سن رہا ہے، اس کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین اللہم آمین۔ اگر آپ تیار ہیں اس رات کا وہ فائدہ اٹھانے کے لیے جو آپ کی پوری زندگی بدل دے گا، تو میرے پیارے دوستو، دعا کے بعد اب ہم اس عمل کے پہلے گیٹ کے سامنے بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ 12 رکعتیں آپ نے اکٹھی نہیں پڑھنی، بلکہ ان کی ترتیب ایسی ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک خاص وظیفہ آپ کی دعا کو عرش تک لے جائے گا۔ پہلے مرحلے میں آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، جس کی نیت آپ نے 2 رکعت کر کے کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الخیر یا نفل برائے وسط رزق و درازی عمر کی نیت سے کھڑے ہونا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے، جیسے آپ کو اپنے دل پر ایک خاص بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوگا۔ لیکن رکیں، ابھی 2 رکعت باقی ہیں۔ دوسری 2 رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ اب 2 رکعت کی نیت کریں، یعنی کہ دوبارہ 2 رکعت کی نیت باندھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ یہ وہ 4 رکعتیں ہیں جو آپ کے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو دھو کر اسے نور سے بھر دیتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک خاص بات یاد رکھیں، ان 4 رکعتوں کا مکمل فائدہ تبھی ہوگا جب ان کے فوراً بعد آپ کو پہلا وظیفہ کریں گے، جس کی طاقت کا تذکرہ میں اب کرنے والا ہوں۔ اکثر لوگ یہ نوافل پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، اور یہی وہ سب سے بڑی غلطی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ان 4 رکعتوں کے بعد ابھی آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے، کیونکہ اب جو پہلا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ان نوافل کی روح ہے۔ اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا تو آپ نے گویا اس خزانے کا دروازہ تو ڈھونڈ لیا لیکن چابی نہیں لگائی۔ 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اب آپ کا وجود اس قابل ہو چکا ہے کہ آپ وہ کلام اپنی زبان پر لائیں جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ اب آپ نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کی اس مصروف رات میں جب ہمیں بہت کچھ مانگنا ہے، ہم کلمہ طیبہ پر اتنا وقت کیوں دیں؟ تو یاد رکھیں میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے گا، جب تک برتن صاف نہ ہو اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ کلمہ طیبہ آپ کے دل کی اس زمین کو صاف کرتا ہے جس پر قبولیت کی فصل لگتی ہے، فصل اگتی ہے۔ شب برات فیصلوں کی رات ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے وزنی فیصلہ اس شخص کے حق میں ہوتا ہے جس کی زبان پر اس کی توحید کی گواہی سے تر ہو۔ اکثر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے راستے مسدود ہو گئے ہیں، محنت کے باوجود دیواریں کھڑی نظر آتی ہیں۔ یہ دیواریں دراصل ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے وہ وہم اور وہ گناہ ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان حجاج بن جاتے ہیں۔ ایک بہت پرانی اور مستند روایت ہے جو بزرگوں کے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کہ ایک شخص جو اپنی زندگی کی تمام محرومیت سے تنگ آ چکا تھا، جب وہ اللہ کے ایک بندے کے پاس گیا تو انہوں نے کوئی لمبا چوڑا عمل بتانے کی بجائے اسے صرف کلمہ طیبہ کی کثرت کا حکم دیا۔ اس شخص کو پہلے تو سمجھ نہ آیا، لیکن جب اس نے اسے دل کی گہرائیوں سے پڑھنا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اندر کا خوف باہر نکل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اب دنیا کے کسی آفیسر یا کسی طاقتور سے ڈر نہیں رہا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ اور جیسے ہی اس کا یقین کامل ہوا، اس کے رزق کے وہ بند دروازے جو سالوں سے زنگ آلود تھے خود بخود کھلنے لگے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو آج آپ کو بھی سمجھنی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنا پڑھنا ہے؟ میں آپ کو وہ تعداد بتانے جا رہا ہوں جس کی حاجت بڑی ہوتی ہے، اس کی تڑپ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ آپ نے ان 4 نوافل کے بعد پورے ہوش و حواس کے ساتھ
2000 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے پہلا کلمہ مکمل کرنا ہے۔ یہ 2000 مرتبہ پڑھا گیا کلمہ آپ کے ارد گرد ایک ایسا حفاظتی حصار بنا دے گا کہ اگلے 1 سال تک کوئی بھی بڑی تقدیر یا کوئی بھی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رہے یہ ابھی پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اگلی 4 رکعتوں کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ اگلی 4 رکعتیں کیا ہیں اور ان میں ایسی وہ کون سی صورتیں پڑھنی ہیں جو رزق کو مقناطیس کی طرح کھینچ لاتی ہیں، اور اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلے کلمے کے وظیفے کے بعد اب آپ کی روح میں وہ طاقت آ چکی ہے کہ اب اگلے درجے کی طرف بڑھیں۔ اب آپ نے پھر سے 4 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، اور یہ بھی 2 رکعت کر کے ہی یعنی کہ پڑھے جائیں گے۔ یہ 4 رکعتیں خاص طور پر آپ کی زندگی سے نحوست، تنگی اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ دوستو، پہلی 2 رکعت کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ قدر یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوبارہ سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب آپ کے رزق کے دروازے پر دستک دینے کے مترادف ہے۔ جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے اب آپ نے اگلی 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دوسری 2 رکعت کا مکمل طریقہ اور رہنمائی اس طرح ہے کہ اب دوبارہ 2 رکعت نفل کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پوری دھیان اور گنتی کے ساتھ 21 مرتبہ 21 ٹائم، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوبارہ سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی اب ان 4 رکعتوں سے فارغ ہوں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گرد نور کا ایک حالہ بن چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ابھی مصلی سے اٹھنا نہیں ہے۔ ان 4 رکعتوں کو مکمل ہوتے ہی اب باری آتی ہے ان دوسرے وظیفے کی جو ان نوافل کا نچوڑ ہے۔ اکثر لوگ صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس رات کی اصل پکار کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اب جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے نامہ اعمال میں موجود ان رکاوٹوں کو مٹا دے گا جو سالوں سے آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ مس کر دیا تو آپ کی محنت آدھی رہ جائے گی۔ کیا آپ تیار ہیں اس دوسرے معجزاتی وظیفے کو جاننے کے لیے جو ان 8 رکعتوں کے بعد پڑھا جاتا ہے؟ 8 رکعت نفل مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آپ اس روحانی سفر کے اس مقام پر ہیں جہاں آپ کی فریاد عرش الہی کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کائنات کا اصول ہے کہ جس دعا کے اول آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ آج کی یہ رات یعنی شب برات دراصل اپنے رب کو منانے کی رات ہے، اور اللہ کو منانے کا سب سے آسان اور خوبصورت راستہ درود پاک ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم نماز میں صرف درود ابراہیمی ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ درود ہے جو مکمل ہے، جس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلامتی بھی۔ بزرگ فرماتے ہیں جو شخص شب برات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہو اپنے مصلی پر بیٹھ کر درود کی شمع جلاتا ہے تو فرشتے اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ اس کی زندگی کی الجھنیں، وہ پریشانیاں جو اسے راتوں کو سونے نہیں دیتی، وہ قرض کا بوجھ جس نے اس کے کندھے جھکا دیے ہیں، درود پاک کی برکت سے وہ سب برف کی طرف یعنی کہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کے اب تک کے تمام نوافل اور ذکر کو سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی مہر کے ساتھ پیش کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، درود پاک پڑھتے وقت آپ کی آنکھیں بند ہوں اور آپ کا تصور ایسا ہو جیسے آپ سبز گنبد کے سائے میں بیٹھے اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ جتنا آپ ڈوب کر پڑھیں گے اتنی ہی جلد آپ کی تقدیر کا فیصلہ بدلے گا۔ اب میں آپ کو وہ خاص تعداد بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے ان 8 رکعتوں کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر پوری کرنی ہے۔ تعداد آپ کی زندگی کے 100 بند دروازوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔
دوستو یہ کلام وہی ہے جو آپ دن میں 5 مرتبہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مبارک رات ان 8 نوافل کے بعد آپ نے نہایت ادب اور محبت کے ساتھ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی تسبیح مکمل کرنی ہے۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ مکمل کریں گے تو آپ کو اپنے اندر وہ اطمینان محسوس ہوگا جسے آپ کا بوجھ کسی نے بانٹ لیا ہو۔ لیکن یاد رکھیں یہ صبر ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی اگلی 4 رکعتیں باقی ہیں اور ان کے بعد ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس فائنل مرحلے کے لیے؟ 8 رکعتیں اور 2 طاقتور وظائف مکمل کرنے کے بعد اب آپ اس مقام پر ہیں جہاں آپ کے روح بالکل پاک ہو چکی ہے۔ اب باری ہے ان آخری 4 رکعتوں کی جو آپ کے اس 12 رکعت کے نصاب کو مکمل کریں گے۔ یہ 4 رکعتیں آپ کی تقدیر کے آخری فیصلے پر مہر لگوانے کے لیے آخری 4 رکعتوں کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا۔ ان آخری 4 رکعتوں کو بھی آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ پہلی 2 رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ تھوڑی حمد یعنی تھوڑی ہمت کا کام ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جتنا بڑا نام ہوگا اتنی ہی بڑی کوشش ہوگی۔ دوسری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر سے سورہ اخلاص کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب برات کی اس رات میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص ان نوافل مکمل کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوستو 12 رکعت نفل مکمل کر لینا ہے۔ دیکھیں 100 مرتبہ سورہ اخلاص ان نوافل میں مکمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول لیتا ہے۔ دوستو 12 رکعت نفل مکمل ہو گئی ہیں۔ اب آپ کا نامہ اعمال فرشتوں کے سامنے پیش ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فرشتے بند ہوں ہمیں ایک کام اور کرنا ہے، اور وہ ہے استغفار۔ استغفار وہ طاقت ہے جو لکھے ہوئے کو مٹا دیتی ہے۔ اگر ہماری قسمت میں کوئی آزمائش لکھی بھی گئی ہے تو سچی توبہ اسے رحمت میں بدل دیتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں بندے کی قسمت تو پلٹ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ قسمت کیسے پلٹتی ہے؟ ایک سچی روایت ہے کہ ایک شخص جس کی زندگی میں دکھوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ خراب ہی ہوتا۔ اسے لگا کہ شاید اب کبھی اس کے دن نہیں پھریں گے۔ ایک دن اسے کسی اللہ والے نے مشورہ دیا کہ تو نے سب کو آزما لیا ہے، اب ذرا اپنے رب سے معافی مانگ کر دیکھ۔ اس نے شب برات کی رات اسی طرف سے استغفار کیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان سہارے کو پکارتا ہے۔ اس نے صرف یہ سوچ کر توبہ کی کہ یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا نہیں ہوں۔ یقین جانیے ابھی شب برات کی صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے وہ خوشخبری مل گئی جس نے اس کی آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل ڈالی۔ دوستو یہ کہانی نہیں، استغفار کی وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے استغفار صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، دل کی شرمندگی کا نام ہے۔ اب میں آپ کو وہ تعداد بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے ان 12 نوافل کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ وہ الفاظ ہیں استغفر اللہ۔ آپ نے پورے ہوش و حواس اور ندامت کے ساتھ اسے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 کی یہ تعداد آپ کی زندگی کی تمام بندشوں کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں گے تو آپ کو اپنے اندر وہ ہلکا پن محسوس ہوگا جسے آپ آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ مگر رکیے، ابھی سب اہم اور چوتھا وظیفہ باقی ہے، اور جو ان تمام 12 نوافل اور ذکر کا نچوڑ ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور دیکھیں وہ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، 12 رکعت نوافل مکمل ہو گئے، کلمہ طیبہ کا نور مل گیا، درود ابراہیمی کی ٹھنڈک نصیب ہوئی، استغفار سے گناہ دھل گئے، اور اب
اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں اللہ کی رحمت آپ کے سامنے ہے اور آپ کی جھولی خالی ہے۔ اب باری ہے اس آخری اور سب سے طاقتور چابی کی، جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی اس پوری رات کی محنت کو سمیٹ کر اللہ کے حضور کن فیکون کی طاقت بنا دے گا۔ اب آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ آخری عمل دراصل اس پوری عبادت کا نچوڑ ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس میں اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے۔ جب آپ اس خاص ترتیب سے اسے پڑھیں گے تو گویا آپ کائنات کے مالک کو اس کی سب سے پیاری صفت کا واسطہ دے رہے ہوں گے۔ یقین جانیں اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے، کوئی ایسا دکھ ہے جس کا آپ کو متبادل نظر نہیں آتا، تو آج کی اس رات کا یہ آخری وظیفہ آپ کی ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کی ترتیب کو دل کی تختی پر لکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نے دوسرے وظیفے میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں 12 یعنی کہ آپ نے دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ 41 کی تعداد مکمل کریں گے تو اس وقت آپ کی حالت وہ ہوگی کہ آپ کا دل ہلکا اٹھے گا، یعنی کہ پکار اٹھے گا کہ بس میرا کام بن گیا، آج کی اس مبارک رات میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور آپ تک وہ ایمانت پہنچا دی ہے جو آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس رات کو سو کر گزارتے ہیں یا اپنے رب کو منانے کے لیے۔ یاد رکھیں شب برات کے یہ اس تحفے بار بار نہیں ملتے۔ اگر آج آپ کے دل میں ذرا سی بھی تڑپ پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو صرف ایک معلومات نہ سمجھیں، یہ کسی ایک زندگی بدلنے کا پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ اسے ابھی اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر و ثواب قیامت تک ملتا رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ایسی ہی سچی، مستند اور دل کو چھو لینے والی باتیں ملتی رہیں تو اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ امید کی روشنی تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ کومنٹس میں اپنا نام، اپنی دعا ضرور لکھیے گا۔ میں آج کی رات مصلی پر بیٹھ کر اپنے ایک سبسکرائبر کے لیے اور ویوز کے لیے رو رو کر دعا کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سب کو شب برات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے انٹروڈکشن ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کو بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔